اس میڈیا اسکالر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے، جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جو ان کو مختلف چینلز پر سنتا ہے، جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا کہ موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، کتنی تلبیس ہوتی ہے، کتنی علمی خیانت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال نے موصوف میڈیا اسکالر کی تمام تحقیقات کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالر کی اس چند منٹ کی گفتگو کے حوالے سے میں 6 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1، محترم سامعین، یہ صورتحال کس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے اس میڈیا اسکالر نے آدھی بات آپ کے سامنے پیش کی اور اس آدھی بات سے غلام قادیانی کے لیے بھرپور گنجائش نکالنے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب آپ نے فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کی مکمل عبارت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخصیت کے لیے اجرائے نبوت کے حوالے سے ابن عربی نے نہیں کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے لیے پیش کیا، اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ ساری عبارت پیش کی کہ مقام نبوت باقی ہے، اور وہ مقام نبوت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہے۔ یوں محترم سامعین، آپ کے سامنے اس میڈیا اسکالر کی اس عبارت سے جو خیانت کا پہلو ہے وہ کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ یہاں میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6841، حدیث نمبر 3635 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4437 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہودیوں کا ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فیصلے سے لوگوں کو بچانے کے لیے تورات کا کچھ فیصلہ بیان کیا، اور جو حقیقی فیصلہ تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا، اس کو چھپا لیا تاکہ اصل حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ کیا ہمارے اس میڈیا اسکالر کی یہ تلبیس، کیا ہمارے اس میڈیا اسکالر کا یہ طرز عمل کہ ابن عربی کی آدھی عبارت کو نقل کرنا اور اس آدھی عبارت کے ایک ایک لفظ کو غلام قادیانی پر منطبق کرنے کی کوشش کرنا، اور ابن عربی کا اس عبارت سے جو اصل مقصد ہے، جو بعد کی سطروں میں لکھا ہوا ہے، اس کو چھپا لینا، کیا اس طرز عمل کے ساتھ مکمل مشابہت نہیں رکھتا؟ اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ میں نے اس حوالے سے 6 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ تیسری بات میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے طرز عمل کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اس کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ یوں ہمارے اس میڈیا اسکالر نے اگر ابن عربی کو بطور حجت اور بطور دلیل پیش کرنا تھا تو پھر پوری عبارت پیش کر کے بتا دیتے کہ ابن عربی نے یہ سب کچھ اس لیے لکھا ہے کہ وہ بعد میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری وہ ختم نبوت کے مقام کے منافی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا، لیکن ہمارے اس میڈیا اسکالر نے صرف آدھی عبارت پیش کر دی اور اس کی روشنی میں غلام قادیانی کی تائید کر دی، لیکن بعد والی عبارت کا انکار کر دیا، اس کو چھپا لیا اور اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو کیا ان کی یہ حرکت سورہ بقرہ کی اس آیت کے مطابق
کن لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو۔ چوتھے نمبر پر ہمارے اس میڈیا اسکالر نے جب ابن عربی کی اس آدھی عبارت سے غلام قادیانی کے لیے ناجائز گنجائش نکالنے کی کوشش کی تو شروع میں ابن عربی کے جو اوصاف بیان کیے جس سے وہ اس عبارت کی اہمیت بڑھانا چاہتے تھے اس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ابن عربی کے بارے میں؟ نمبر 1 جلیل القدر ہستی، نمبر 2 شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، نمبر 3 ابن عربی سب سے بڑا عالم، نمبر 4 سب سے بڑا صوفی، نمبر 5 سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں بیان کی انہوں نے ابن عربی کی تاکہ بعد میں پیش کی جانے والی عبارت کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا جا سکے کہ اتنے بڑے عالم کی یہ عبارت غلام قادیانی کی تائید میں جا رہی ہے۔ اب اس صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد کہ ابن عربی کی یہ ساری کی ساری عبارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی گئی ہے، تو اب ہم اس میڈیا اسکالر سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب وہ ابن عربی جو بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، وہ ابن عربی جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، وہ ابن عربی جو آپ کے بقول سب سے بڑا عالم ہے، وہ ابن عربی جو آپ کے بقول سب سے بڑا صوفی ہے، وہ ابن عربی جس کے سامنے سب کے سر جھکتے ہیں، وہی ابن عربی جس کی آپ نے اتنی تعریفیں کی تھیں، وہ ابن عربی تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں۔ جبکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ موصوف میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان صفحہ 178 پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ محل نظر ہیں، نیز وہ اپنی دیگر چینلز کی گفتگو میں اس بات کا واضح اعلان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ، اور اگر آپ وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے۔ کیا میں اور آپ یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن ابن عربی کو آپ بہت بڑی شخصیت قرار دے کے ان کی آدھی عبادت سے غلام قادیانی کے دفاع کی کوشش کر رہے تھے، انہی اوصاف کے حامل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں تو پھر یہ نظریہ آپ کے لیے قابل قبول کیوں نہ ہوا؟ یوں آدھی عبارت کو پیش کرنا اور آدھی عبارت میں موجود میسج سے انکار کرنا، یہ علمی دنیا میں خیانت اور تلبیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ جناب ابن عربی اپنی اس عبارت میں 2 جگہ پہ یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں کہ لا خلافہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے کو جناب ابن عربی ایک متفقہ عقیدہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہ موصوف میڈیا اسکالر امت اسلامیہ کے اس متفقہ عقیدے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آپ جن ابن عربی کی عبارت کو قادیانی کے دفاع کے لیے پیش کر رہے تھے، اس کے بعد کی 4 سطریں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے واضح ہیں تو آپ کا اس پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ کیوں محترم سامعین، ہماری اس گفتگو سے آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ ابن عربی کی یہ مکمل عبارت کس مقصد کے لیے تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے حوالے سے۔ تو یوں جب ہم نے پوری عبارت کو پڑھا تو یہ پوری کی پوری عبارت موصوف میڈیا اسکالر کے حق میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے؟ کیوں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے
اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہیں مانتے۔ یوں جب وہ ابن عربی کی اس پوری عبارت اور اس پورے میسج کو نہیں مانتے تو اس کی آدھی عبارت کو پیش کرنے کا انہیں کیا حق پہنچتا ہے اور اس سے ان کا موقف کس حد تک ثابت ہو سکتا ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو کر آ گئی۔ جہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موصوف میڈیا اسکالر نے جب ابن عربی کی یہ عبارت پیش کی تھی اور اس کے متصل بعد جو سطریں ہیں اس میں جو موقف تھا، اس موقف کو انہوں نے آپ سے کیوں چھپایا؟ کیا جو شخص فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کی یہ عبارت پیش کر رہا ہے، کیا اس کے متصل بعد آنے والی عبارت ان سے مخفی رہی، ان کے علم میں نہیں تھی؟ یقیناً ان کے علم میں تھی، یقیناً ان کے سامنے تھی، لیکن وہ آدھی عبارت پیش کر کے آدھی عبارت کو چھپا کر آپ حضرات کے سامنے اپنی علمی تحقیق کا جو معیار پیش کرنا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے کھل کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تحقیقات سے محفوظ رکھے جن سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا، جن سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جن سے ہمارا ایمان زائل ہو جائے گا، آمین۔ محترم سامعین، اسی بات کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جس غلام قادیانی کا یہ موصوف میڈیا اسکالر دفاع کر رہے ہیں، وہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 185، یوں اس نے واضح طور پر کہا کہ مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ یہاں ہم اس میڈیا اسکالر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ غلام قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ اسے مسیح موعود مانتے ہیں تو ہمیں بتائیں اور اپنی ان سابقہ عبارات سے، اپنے اس سابقہ موقف سے، ان سابقہ تحریرات سے براءت کا اعلان کریں، ان سے رجوع کریں جن میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے اور میں اس تحقیق کا قائل نہیں ہوں۔ آپ ان تمام اپنی سابقہ تحریرات سے براءت کا اعلان کریں، اور اگر آپ غلام قادیانی کو مسیح موعود نہیں مانتے تو اس کے موقف کے اعتبار سے آپ اس کے نزدیک کافر ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ آپ اگر ان کو مسیح موعود نہیں مانتے تو ان کے نزدیک آپ کافر ہیں، تو پھر کیا آپ ایک کافر کا دفاع کر رہے ہیں؟ یوں موصوف میڈیا اسکالر آپ کے فالوورز، آپ کے سامعین، آپ کے قارئین، آپ کے چاہنے والے آج آپ کے اس کلپ کی وجہ سے دو راہے پر کھڑے ہیں کہ آپ کی کس تحریر کو مانیں، کس تحریر کا انکار کریں، کس تحریر کو آپ کا موقف سمجھیں اور کس آپ کی گفتگو کو آپ کا صحیح موقف سمجھیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے صحیح موقف سے اپنے سامعین کو آگاہ کریں، تاکہ آپ کے اس کلپ کی وجہ سے جو کنفیوژن پھیلی ہے آپ اس کا ازالہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں بات، اس میڈیا اسکالر نے اس ابن عربی کی عبارت سے غلام قادیانی کا دفاع کرنے اور اس کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں جو اس گفتگو کے آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کیا یہ بات کھل کر سامنے نہیں آ جاتی کہ یہ میڈیا اسکالر قیامت سے پہلے آنے والے 29 میں سے ایک کذاب اور ایک دجال کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ بھی خیانت کی بنیاد پہ، تلبیس کی بنیاد پہ اور غلط بیانی کی بنیاد پہ اور عبارت کو چھپانے کی بنیاد پہ۔ محترم سامعین، اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس میڈیا اسکالر کے بارے میں میری، آپ کی اور سب کی کیا رائے ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ ہمیں اور آپ سب کو کرنے کا بجا طور پر حق ہے۔ چھٹی بات، اس میڈیا اسکالر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے، جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جو ان کو مختلف چینلز پر سنتا ہے، جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا کہ موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، کتنی تلبیس ہوتی ہے، کتنی علمی خیانت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال نے موصوف میڈیا اسکالر کی تمام تحقیقات کو
مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔ یوں آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم کے نقطہ نظر سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اعتبار سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے، اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب اور دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نیز آج کی اس گفتگو میں جناب غامدی صاحب نے ابن عربی کی عبارت سے غلام قادیانی کے دفاع کرنے کی جو کوشش کی، اس کی حقیقت حال آپ کے سامنے واضح کر دی گئی کہ وہ عبارت بنیادی طور پہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، لیکن غامدی صاحب نے آدھی عبارت کو پیش کر کے اس کو غلام قادیانی پر منطبق کرنے کی کوشش کی اور بقیہ عبارت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یوں ابن عربی کے حوالے سے انہوں نے غلام قادیانی کے موقف کا دفاع کرنے کی جو کوشش کی، یہ ایک ناکام کوشش تھی، علمی دنیا میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تحقیقات سے محفوظ رکھے جن سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا، جن سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جن سے ہمارا ایمان زائل ہو جائے گا۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ اگلی نشست میں جناب ابن عربی کی مزید عبارات کی روشنی میں ابن عربی کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور موصوف میڈیا اسکالر کی آج کی اس گفتگو کا تجزیہ جاری رہے گا۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون